سامعین اکرام، اب میں ایک اور نقطہ پر آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دعویٰ کے وقت بدبخت یہودیوں کے تمام فرقے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن ان کے دعویٰ کے وقت تمام فرقے موسوی ذکی غلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے. یہ ایک سچی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. وہ آپس میں لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، کفر کے فتوے لگاتے تھے، جیسے کہ مسلمانوں میں لگاتے رہتے ہیں 72-73 فرقے جو بھی ہیں. لیکن جب موسوی ذکی غلام ظاہر ہوا، اللہ نے اس کو اپنا برگزیدہ رسول اور نبی بنا کے ان کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل کی طرف، تو وہ سارے فرقے جو تھے یہودیوں کے سارے اکٹھے ہو گئے اس کے خلاف، موسوی ذکی غلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے. اسی طرح سامعین اکرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت کے وقت مکہ کے سارے مشرکین اور منکرین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے. وہ بت پرست تھے سارے، کوئی منکر تھا آسم کے خلاف مطلب تھا، یہ سارے اکٹھے ہو کر ابو جہل کی قیادت میں اکٹھے ہو کر آسم کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے تھے. تیسری بات یہ کہ قریباً ایک صدی قبل قریباً تمام مسلمان مولوی حضرت مرزا غلام احمد کے دعویٰ نبوت کے خلاف عیسائیوں اور بطور خاص ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی عبداللہ آتم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے سارے لوگ. یہ سچ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. عیسائیوں نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلاف قتل کے مقدمے دائر کروائے ہوئے تھے اس زمانے میں، ایک صدی پہلے کی باتیں ہیں. ان مقدموں میں بھی محمد حسین بٹالوی جیسے مسلمان مولوی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے خلاف گواہیاں دینے کے لیے عدالتوں میں پہنچ گئے تھے، یعنی عیسائیوں کو ساتھ دینے کے لیے، عیسائیوں کو ساتھ دیتے پھر رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو ہر مقدمہ میں عزت کے ساتھ بری کیا تھا. یہ صادق کی شان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ صادق کی اسی طرح مدد کیا کرتا ہے. اس لیے میں اطہر علی صاحب کو بھی اور زاہد علی خان صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ اگر زاہد علی خان کا دعویٰ سچا ہے تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر میں اپنے دعوے میں سچا ہوں تو مجھے بھی کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صادق کی حفاظت کرتا ہے. جیسے کہ مرزا غلام صاحب کی ایک صدی قبل اللہ تعالیٰ نے تمام عیسائیوں اور مسلمان مولویوں کے خلاف حفاظت کی اور انہیں بری کیا باعزت. سامعین اکرام اور اے میرے سادہ احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ کو واضح رہے کہ آج الکفر ملتہ واحدہ کا یہی محاورہ سچ بن کر سامنے آ رہا ہے. وہ اس طرح کہ جس طرح عبداللہ آتم کے معاملہ میں عام مسلمانوں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا ساتھ دینے کی بجائے ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیسائی عبداللہ آتم کا ساتھ دیا تھا. پڑھیں کتابیں مرزا غلام صاحب کی، آپ کو پتہ لگ جائے گا یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے. اسی طرح آج کے مرزائی بدبخت اور قبرستانی بھی خاکسار عبدالغفار جمبا، مود محمدی ذکی غلام اور مود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم کا ساتھ دینے کی بجائے ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک گستاخ قرآن کریم زاہد علی خان کذاب اور مفتری اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. بدبخت منکرین حق کسی بھی زمانہ کے ہوں ایک ہی گندی ذریت کی پیداوار ہیں. سچ ہے کہ الکفر ملتہ واحدہ. یہاں پر میں یہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ خاکسار نے زاہد علی خان کے متعلق کذاب اور مفتری اللہ کے لفظ استعمال کیے ہیں. میں یہاں پر آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، زاہد علی خان میرے نقطہ نظر، میرے ایمان کے مطابق وہ غلطی خوردہ انسان ہے. میرے نقطہ نظر کے مطابق وہ کذاب بھی ہیں اور مفتری اللہ بھی ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دیدہ و دنستہ کذاب اور مفتری اللہ ہیں یا کہ ان کو کوئی غلطی لگ گئی ہے. یہ ان کا اور خدا تعالیٰ کا معاملہ، مجھے نہیں پتہ. لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ زاہد علی خان صاحب اپنے دعویٰ میں کذاب بھی ہیں اور مفتری اللہ بھی ہیں. اور اگر زاہد علی خان اور اس کا کوئی مرید میرے متعلق یہ باتیں کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک عبدالغفار جمبا کذاب یا مفتری اللہ، تو ٹھیک ہے، وہ کہیں، مجھے اس پر کوئی غصہ نہیں ہوگا، نہ میری جماعت کے لوگوں کو غصہ ہوگا. ٹھیک ہے، مخالف جو مرضی اپنا جو ان کا نقطہ نظر وہ بیان کرتے ہیں. میں نے اس وقت اگر کذاب اور مفتری اللہ زاہد علی خان کے متعلق یہ لفظ استعمال فرمائے ہیں، ان کو بھی حق ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں عبدالغفار جمبا نعوذ باللہ من ذالک کس بیانیاں کرتا پھر رہا ہے، جھوٹے دعوے کرتا پھر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے جھوٹے الہام بناتا ہے، پھر ٹھیک ہے، وہ کہیں میرے متعلق. ہمیں پھر اس سے نہ مجھے کو غصہ ہے نہ میری جماعت کو ہوگا. اسی طرح یہ جو میں نے کہا ہے زاہد علی خان کے متعلق کو میرے علم اور میرے ایمان کے مطابق نہ صرف کذاب ہیں بلکہ مفتری اللہ بھی ہیں.
نہ زاہد علی خان کو، نہ کہ اس کی کسی مرید کو اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں جو حق ہے وہ ہم بیان کر رہے ہیں، باقی وہ اگر سمجھتے ہیں کوئی حق اور چیز ہے حق تو وہ بیان کریں، ہمیں کوئی غصہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک ضمنی بات میں نے آپ لوگوں کے آگے بتائی ہے. اور پھر ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہے نا الکفر ملتہ واحدہ. جناب اے میرے احمدی سادہ جو بہن بھائی اور بزرگ ہیں، آپ کو نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے اس وقت اس عاجز کے بل میرے خلاف آپ لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ مرزا غلام صاحب کو ہم ماننے والے ہیں. آج وہ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے وہی کام کرتے پھر رہے ہیں جو کہ مرزا غلام صاحب کے بالمقابل مسلمان ملا نے کیے تھے، شریر مولویوں نے کیے تھے، آج وہ کرتے پھر رہے ہیں. تو ثابت ہو گیا نا کہ جس طرح مرزا غلام صاحب اپنے دعوے میں سونے کی طرح سچے تھے، اس طرح آج ان کا موز ذکی غلام بھی اپنے دعوے میں سونے کی طرح سچا ہے. کیونکہ آج اس کے غلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرنے والے کون ہیں؟ مرزا غلام صاحب کو ماننے والے. یہی باتیں مرزا غلام صاحب کے بالمقابل مسلمان وہ لوگ تھے جو کلمہ پڑھتے تھے، محمد صاحب کو ماننے والے تھے، انہوں نے سب کچھ وہی کچھ کیا. آج جو مرزا غلام صاحب کو ماننے والے میرے ساتھ میرے بالخلاف میرے مقابلے میں کرتے پھر رہے ہیں. تو میں کیا کہوں اس پر؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو ہدایت دے دے اگر آپ ہدایت کے قابل ہیں، وگرنہ آپ کے شر سے پوری احمدیت کو بچائے، دین اسلام کو بچائے.